الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم پیر طریقت، رہبر شریعت، قدوۃ السالکین حضور پیر سید میاں مقبول محی الدین دامت برکاتکم، صاحبزادگان، خانوادہ مبارک اور دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سامعین گرامی قدر، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے حضور پیر صاحب کے صدقے ہمارے حال پر بھی لطف و کرم فرمائے. آمین. اور ہم ان کا چہرہ تک رہے ہیں، ایسے نہیں تک رہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور بلا شک و شبہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ اس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. بے شک. آپ کہیں نا کہ ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ان کو تکنا باعث نجات ہے. اگر ہم اپنی آنکھیں ان سے ہٹا لیں گے تو قرآن مجید کہتا ہے ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کے طالب ہو جاؤ گے، دنیا کی زینت کے طالب ہو جاؤ گے. انسان نے کہا کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے جڑنا چاہتا ہوں، تیرا مکھڑا تکنا چاہتا ہوں، تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. رب کائنات نے اس پر ایک اصول دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو ان سے جوڑ لے. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو رات دن اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یریدون وجہہ،
یہ جب ذکر کرتے ہیں تو ان کی طلب صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کے مکھڑے کے طالب ہوتے ہیں، ہر لمحہ مولا کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ذکر انسان کرتا ہے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سیدھی سی بات ہے، اللہ پاک نے ایک اصول دے دیا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر تھوڑا کرو گے میں تمہارا ذکر تھوڑا کروں گا، تم میرا ذکر کثرت سے کرو گے میں تمہارا ذکر بھی کثرت سے کروں گا۔ اور یہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کا نفس اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، ان کی زبان اللہ کی ذاکر ہوتی ہے، ان کے لطیفے اللہ کے ذاکر ہوتے ہیں، لطائف خمسہ وہ ان کے اللہ کے ذاکر ہوتے ہیں۔ اور جس نفس پر بھی چلے جائیں ان کے نفوس اللہ کے ذاکر، ان کی روح اللہ کی ذاکر، ان کا قلب اللہ کا ذاکر، پورا جسد مبارک جب اللہ کا ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے اب دنیا والوں تم نے یعنی میرے محبوب بندے تمہیں جو میں نے زندگی دی تھی وہ فانی تھی، 50-60 ذکر کر لیا، 60-70 سال ذکر کر لیا، 80 سال ذکر کر لیا، تم فانی تھے اس دنیا سے چلے گئے، اب میں تو باقی ہوں، تم نے ذکر کرنا بند کر دیا، اب میں باقی ہوں، میں اس بندے کا ذکر قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ یہ ایسے نہیں آپ آئے بیٹھے، ایسے نہیں بندہ آ جاتا، دور دراز سے سفر کر کے رب کائنات ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر انسان کھینچا کھینچا ان کے پاس چلا آتا ہے۔ اب اس پر بھی حدیث دے دوں، اللہ پاک جبریل امی کو بلاتے ہیں جب کسی سے اس کو محبت ہو جائے۔ اب یہ توجہ سے سنیے دوستان کرم، یہ قد محبت کا جب یہ تعلق شروع ہوتا ہے پہلے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، پھر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر یہ ایک ولایت کا رشتہ جڑتا ہے، اللہ بندے کا ولی ہوتا ہے، بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، پھر جب اس کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جبریل دعا، جبریل ادھر آؤ، اللہ پاک بلا لیتے ہیں اور قریب کر کے کہتے ہیں، جبریل امی کرتے ہیں مولا کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جو اس جگہ کے اوپر ڈیرہ غازی خان کے قادریہ چوک کے ساتھ ایک علاقہ ہے، اس بستی کے اندر ایک بندہ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، جبرائیل سن لو مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو مولا مجھے کیا حکم ہے؟ تو بھی اس سے محبت کر۔ اب یہ چرچے گھٹانے والے، ذکر کو کم کرنے والے، عداوت رکھنے والے، اس محبت کو، اس دوستی کو، اس ولایت کو نہ ماننے والے، ارے تمہارا مقابلہ اگر کسی دنیا کے انسان سے ہوتا تو شاید وہ ہار جاتا، اگر یہاں پہ ذکر بلند کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر اس سے بڑھ کر کوئی طاقت رکھتا ہے تو ان کا ذکر کم کر لے، ارے ان کا ذکر بڑھانے والا، ان سے محبت کرنے والا خود خالق ہے۔ اب وہ کہتا ہے دنیا والوں تم الٹے لٹک جاؤ، میرے محبوب کا ذکر تم کم نہیں کر سکو گے، یہ اگر دنیا میں رہے تو چرچے ہوں گے، اگر دنیا سے یہ پردہ فرما کر زیر زمین بھی چلے گئے تو صدیاں بیت جائیں گی، ان کا ذکر کبھی نہ کم ہوگا نہ ختم ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سال ہونے کو ہیں، ان کا ذکر زندہ ہے، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اپنی زندگی میں اور اپنے جسم کو اللہ کے ذکر میں ڈھال دیا،
قلب بھی اللہ کا ذاکر رہا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہے، آنکھیں بھی اللہ کی ذاکر، زبان بھی اللہ کا ذاکر، ہاتھ بھی اللہ کے ذاکر، جب یہ پورے جسم کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہے تو جب یہ رخصت ہو گئے، اب اللہ پاک نے فرمایا اب میری باری ہے۔ اب سب سے پہلے رب کائنات ان کا ذکر عالم نور میں عام کر دیتا ہے۔ اب وہ حدیث پاک جبریل امی اللہ سے پیغام لے کر نیچے آئے تو ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں اے جبریل امی اللہ کا کیا حکم ہے؟ جبریل امی فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا فلاں جو کمرے کے اندر مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ پیر سید مقبول محی الدین، اللہ پاک فرما رہے ہیں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرماتے ہیں تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو اور اس کے چرچے کرو۔ اب عالم نور پر پہلے چرچے بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ چرچے عالم نور سے عالم خلق پر اترتے ہیں، ملائکہ نیچے زمین پر اترتے ہیں، بندوں کے دلوں میں القاء کرتے ہیں کہ یہ رب کا پیغام ہے، وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، فرشتوں کا بھی محبوب ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ رب فرما رہا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔